أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوات والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی ابتدائی آیت شروع کرتی ہوں اسی کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کی رحمت اور اس کی رحیمیت مسلسل عالم انسانیت کے ساتھ ساتھ ہے. عالم انسانیت نہیں، تمام عالمی. وہ رحمان اور رحیم تمام کے لیے ہے. قرآن مجید کی جن آیات کو مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں، کچھ اہم گفتگو انہی آیات کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر کہ اسی کے نام سے ابتدائی کلام کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. سورہ شروع ہوا، پہلا سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. وہ جو یوم آخر کا مالک ہے، یہی تو ترجمہ ہے نا. وہ جو یوم آخر کا، یوم دین کا مالک ہے. یعنی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. دنیا میں اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، مگر اس نے پہلی منزل پر یاد دلا دیا کہ یوم آخر کا وہی مالک ہے. صرف اسی کو سجدہ کرو اور اسی سے مدد مانگو، یہی معنی ہے. دیکھیے، اسلام کسی خاص فرقے یا گروہ کی کتاب نہیں ہے. بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کا دین کسی خاص فرقے یا گروہ کا دین نہیں ہے. دیکھیے، مسلسل آپ کی خدمت میں 8 دن سے بہت ساری چیزیں عرض کی ہیں. اب آپ بھی دھیرے دھیرے میرا مزاج سمجھ گئی اور ہم بھی سمجھ گئے. اور یقین جانیے، نہیں پتا
میں اپنی بات کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ سال آئندہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو پاؤں گی یا نہیں. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور یہ منبر ایک ذمہ داری کا نام ہے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ ایسی باتیں آپ بھی آتے ہیں تو کچھ لینے کے لیے، اور میں بھی آتی ہوں تو آپ کو کچھ دینے کے لیے. میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بانی مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کے نجات کا سامان ہو جائے. یہ اسلام کسی خاص فرقے یا گروہ کا مذہب نہیں ہے. اللہ کا پیارا دین، سچا دین، واحد دین. سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کا ایک ہی دین ہے، وہ ہے اسلام. اور اللہ کا قانون بار بار بدلتا نہیں ہے. اس نے ایک قانون بنایا ہے اور سب کے لیے بنایا ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ. اور مجھے پتا ہے کہ مجلس نہ جانے کہاں کہاں سنی جا رہی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ سنی جائے. اس نے کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے اس دین کو نہیں بنایا ہے، عالمی انسانیت کے لیے. یہ کتاب بھی عالمی انسانیت کے لیے ہے. اللہ کا ایک ہی دین ہے، اس کی فطرت بدلتی نہیں ہے، اس کے قانون میں تبدیلیاں نہیں ہوتی ہیں. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ خالی وہ شیعوں کا خدا ہے تو کہ یہ بات صحیح ہے. اچھا یہ سوچ لیں، تھوڑا سا اور ذہنوں کو بڑھا لیں، مسلمانوں کا اللہ ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے تو باقیوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ خالق تو سب کا ہے. پوری توجہ ہے. خالق تو وہ سب کا ہے. اللہ نے سب کو خلق کیا ہے اور اس کا قانون بدلتا نہیں ہے. اس نے سورج کو چمکایا تو سب کے لیے چمکایا. اس نے چاند کو اگر چمکایا ہے تو ٹھنڈک سب کو ملے گی. اگر اس نے تاروں کو بلند کیا ہے تو سب اس کے حسن سے مستفید ہوں گے. اگر اس نے دریاؤں کو روانی دی ہے تو سب فائدہ اٹھائیں گے. اگر اس نے پہاڑوں کو بلند کیا ہے تو سب کے لیے بلند کیا ہے. اگر اس نے درخت لگائے ہیں تو سب کے لیے لگائے ہیں، کسی خاص فرقے یا گروہ کے لیے نہیں. صلوات محمد. پوری توجہ، بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت میں. شیعہ کہتے ہی اسے ہے جو ذمہ دار ہو، اور شیعوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہم اس ہدایت کے شجر کے برگ ہیں کہ جو اللہ نے اس دنیا میں لگایا ہے. پہچان ہے ہم اس دین کی. وہ جو اللہ کا ایک دین ہے، وہ جو اللہ کا سچا دین ہے. میں اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں، میں بزرگوں کی دعاؤں کے لیے پڑھتی ہوں. وہ جو اللہ کا ایک دین ہے، وہ جو اللہ کا سچا دین ہے، واحد دین ہے. ہم اس دین، وہ جو ہدایت والا ہے، تو اس شجر کے ہم پتے ہیں. اس دین کو بنایا. بھائی دیکھیے، جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی آرگنائزیشن قائم کی جاتی ہے، تو اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جس کو ہم ہندی میں نیامولی کہتے ہیں. کچھ قانون بنائے جاتے ہیں. اگر قانون مضبوط نہ ہو تو کسی بھی زمانے میں آرگنائزیشن پر آنچ آ جاتی ہے. اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قوانین اتنے بہترین نہ ہوتے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہاتھ سے چلی گئی ہو. ایسی نیامولی، ایسے قوانین بنا کر گئے سر سید احمد خان کہ ہمت نہیں ہوئی، لڑائی ہوئی. اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں بہت واضح نہیں کر سکتی. بات واضح ہو رہی. اس
اسلام کے لیے, اس دین کے لیے اللہ نے کچھ قوانین بنائے اور وہ قوانین تحریری طور پر ہمارے درمیان اتارے, جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے ہر چیز بیان کر دی, ہر خوشگوار قرآن مجید میں موجود ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس نے قرآن میں نہ رکھی ہو. وہ اللہ کا دین سب کے لیے ہے. وہ چاہتا ہے کہ سب ایک رہے, کیونکہ وہ ایک ہے اس لیے وہ ایک چاہتا ہے, سب ایک رہے, کوئی اختلاف نہ ہو. پوری توجہ, کل کی مجلس جلدی شروع ہوگی انشاءاللہ. میں بھی کوشش کروں گی کہ بر وقت آ جاؤں. بات واضح ہوتی ہے. اس نے قانون بنایا, وہ ایک ہے, وہ چاہتا ہے کہ سب ایک رہیں. دیکھیے اسی فطرت کے قانون پہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, سب سیاہ لباس میں ہے, سیاہ لباس ہے. کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی مزدور ہو, کوئی شاہ ہو, کوئی گدا, سب ایک ساتھ. ایسی جب اس کی مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں, محمود و ایاز, کوئی اختلاف نہیں ہے, سب ایک جیسے, سب ایک ساتھ. اس نے سب کو بھیجا, دو آنکھیں دے کر, دو ہاتھ دے کر, دو پیر دے کر, ایک دل دے کر. جیسا ایک کو بنایا ویسا سب کو بنایا, سب کو جیسے بھیجا ہے ویسے ہی سب کو اٹھائے گا. اس کے قانون میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے جو کچھ بنایا وہ سب کے لیے جیسا بنایا. اب ظاہر سی بات ہے, وہ یوم آخر کا مالک ہے, ہمیں صرف اسی کے آگے سر جھکانا ہے, صرف اسی سے مدد مانگنا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے, پالنے والے صراط مستقیم پر رکھنا. اور صراط کون سا راستہ ہے؟ علی کا راستہ صراط ہے. تو ایک علی نہیں ہے, 12 علی ہے, 12 علی ہے. مولا کائنات سے شروع ہوئے تو ایک کے بعد ایک علی, ایک کے بعد ایک علی, ہر زمانے میں ایک علی. بے شک اچھا لگتا ہے, اگر یہ بے شک سمجھ کے ساتھ چلے گا تو بڑا اچھا لگے گا. اور میں بہت ذہنوں کے قریب آ کر گفتگو کر رہی ہوں. ہمارے ذہن میں تصور یہ ہے کہ ہم علی علی کریں گے. دیکھیے بہت اہم بات ہے, میں پڑھنے کی ذمہ دار ہوں, آپ کی سمجھنے کی ذمہ دار نہیں. سب مل جل کر ایک بہتر صلوات ہدیہ کر دیں. تھوڑا سا راستہ چھوڑ دو, آنے دو. مولا سلامت. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم علی علی کریں گے اور نجات ہو جائے گی. ہم فرش عذاب, دیکھیے بہت اہم گفتگو, میں نے پھر کہا نہیں پتا مجھے سال آئندہ زندہ رہوں گی کہ نہیں, میں اپنی ذمہ داری ادا کر کے جا رہی ہوں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم 2 آنسو بہا لیں گے فرش عذاب پر, ہماری نجات ہو جائے گی, کیونکہ شہزادی نے وعدہ کیا ہے, چھٹے معصوم نے کہا ہے کہ جو میرے جد امام حسین علیہ السلام کے غم میں روئے گا وہ نجات پا جائے گا. یہ آنسو سامان نجات ہے. یقین جانو بیویوں, تھوڑا سا فکر کرنا پڑے گی کہ آنسو کب نکلتے ہیں, جب محبت ہوتی ہے, جب ہم کو کسی سے محبت ہوتی ہے آنسو تب نکلتے ہیں. لیکن یہ آنسو تب کام آئیں گے جب ہمیں واقعی امام حسین علیہ السلام سے محبت ہوگی, ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پائیں گے. میں تو دیکھیے, میں تو ایک ٹیچر ہوں تو اسی حساب سے مثال دوں گی آپ کو. مثال کے طور پر ایک ٹیچر ہے, اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائے, سمجھائے, پڑھائے.
लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि बच्चों अपने हाथ से बच्चों की कॉपी लिख दे। ये कोई टीचर नहीं कर सकता। लिखना खुद स्टूडेंट को है। रिजल्ट जो कुछ आप लिख कर दे रहे हैं उसी के बेसिस पर आउट होगा। हो सकता है कोई टीचर बहुत अच्छा हो और आपका आइडियल हो, लेकिन वो भी हाथ पकड़ के आपको लिखवा नहीं पाएगा। वो गाइड कर देगा, वो टीच कर देगा, वो बता देगा, समझा देगा, मेहनत आपको करनी है। अल्लाह ने एक जरिया बना दिया, एक रास्ता दिखा दिया। इस रास्ते पर चलो, मालिक यौमिद्दीन, यौम आखिर का मालिक मैं हूं। अली के रास्ते पर चलो, हसन के रास्ते पर चलो, हुसैन के रास्ते पर चलो, ज़ैनुल आबिदीन के रास्ते पर चलो, मोहम्मद बाकिर के रास्ते पर चलो, जाफर सादिक के रास्ते पर चलो, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रास्ते, ये तमाम के रास्ते पर चलो। एक ही रास्ता है, रास्ता एक ही है, रास्ता नहीं बदला है। जिसके भी रास्ते पर चलना है ये रास्ता दिखाएंगे। इसलिए रिसालत में आपने कहा था, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताबिल्लाहि व इतरतिही। दो चीजें थी, कुरान अल्लाह के कवानीन की किताब है और इस किताब की पर अमल करके अहले बैत दिखाएंगे। जो कुछ कुरान में लिखा है उसको करके अहले बैत दिखाएंगे। इसी रास्ते पर चलना है। पूरी तवज्जो ना, कुरान और अहले बैत। अगर किसी ने ये चाहा कि हम सिर्फ कुरान लेकर अल्लामा हो जाए, तो हमने भी तारीख में खवारिज देखे हैं जो सिर्फ कुरान पढ़ते हैं। जंग नहरवान में मौलाए कायनात ने सहाबा से कहा कि इनकी गर्दनें उतार दो, इनकी गर्दनें उतार दो। जब करीब पहुंचे तलवार लेकर, एक बार तलवार को नीचे कर लिया, कहा तलवार क्यों झुका ली? कहा याली वो सब कुरान पढ़ रहे हैं। कहा याली वो सब कुरान पढ़ रहे हैं। कहा इनकी गर्दनें उतार दो, ये कुरान पढ़ रहे हैं। तारीखी जुमला है, कुरान इनके गलों में अटका हुआ है, नीचे नहीं उतरा है। अगर कुरान गलों से होकर दिल में उतर जाता है तो फिर इंसान मोमिन हो जाता है, क्योंकि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। और जो अल्लाह को पहचान लेता है वो अल्लाह वाले को पहचान लेता है। भाई कहा है ना कि कुल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। तो जब अल्लाह का घर पहचाना तो मौलूद काबा को भी पहचाना। जब मौलूद काबा को पहचाना तब पता चला कि सिरात क्या है। सलवात बर मोहम्मद, वरना सिरा समझ में ही नहीं। देखिए बड़ी बारीक लकीर है, उस लकीर को समझना पड़ेगा। बेशक ये शफाअत करने वाले हैं, बेशक ये निजात देने वाले हैं, मगर सिर्फ मोहब्बत से निजात नहीं है कि हम जो मर्जी आए कर ले, ये शफाअत कर देंगे, ये निजात दिला देंगे। उसने वाज़े लफ्जों में कहा कि मालिक यौमिद्दीन, मैं यौम आखिर का मालिक हूं, तुम मुझे सजदा करो, मुझसे मदद मांगो, उनके रास्ते पर चलो जिन पर नेमतें नाजिल की है। इसलिए कहा नमाज में सूरह हमद जरूरी है। सूरह हमद में पूरा कुरान सिमटा हुआ है। पहले उसने क्या कहा नमाजी से नमाज में, कहो कि सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। और सारी बातें कहने के बाद उसने कहा उनके रास्ते पर चलो जिन पर मैंने नेमतें नाजिल की है, और उन लोगों के रास्ते से बचे रहना जिन पर मैं गजबनाक हुआ। कुरान समझना आसान नहीं है। जो लोग ये कह देते हैं कि हम कुरान बिना अहले बैत के समझ लेंगे, मुमकिन नहीं है बिना अहले बैत के निजात, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ये रास्ता, समझ में नहीं आएगा ये कुरान। कुरान मजीद की एक आयत आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, लिमा तैतकुम किताबिम व हिकमतिन। अल्लाह कुरान में पूछ रहा है
اے گروہ انبیاء یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کس بات پہ دی ہے؟ نبیوں سے اللہ سوال کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کس بات پہ دی ہے؟ میرا ایک صادق نبی آئے گا، تم اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، اس کی آواز پر لبیک کہنا۔ لما آتیتکم قالوا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لما آتیتکم کتاب و حکمت، میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اس بات کے لیے دی ہے کہ ایک صادق نبی آئے گا، تم اس کی نصرت کرو گے، تم اس کی مدد کرو گے۔ اقرار کرتے ہو؟ کہا ہاں اقرار کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی 82 آیت نمبر 82 جا کر دیکھ لینا، آیت نمبر 82، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، قرآن ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس نبی کی جو آخری نبی آئے گا، ترجمہ پڑھیے، میں تو تفسیر نہیں کہہ رہی ہوں، ابھی تفسیر بات کی بات ہے، ترجمہ پڑھیے، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، تمہاری نبوتیں چلی جائیں گی، تمہارے عہدے چلے جائیں گے۔ اگر تم نے اس نبی کی نصرت نہ کری۔ اے گروہ انبیاء فکر کریے، یہ قرآن ہے۔ اے گروہ انبیاء میں نے کیوں تمہیں نبی بنایا؟ اس کی نصرت کرنے کے لیے۔ آئے جناب آدم رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، آئے جناب عیسیٰ رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، جناب نوح کہیں آئے مدد کرنے کے لیے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، کوئی ایک نبی آیا رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی واپس جا چکے تھے۔ سمجھیے یہ کون ہے جن کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ نماز میں کہہ رہا ہے؟ آیا کوئی نبی؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ذوالشیرہ میں کوئی بھی نبی آیا ہو گواہی دینے کے لیے کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ وحدہ اللہ شریک ہے۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کوئی نبی خیبر میں آیا ہو، در خیبر کو اٹھوانے کے لیے ساتھ میں 80 آدمی مل کر کھولتے تھے، 80 آدمی مل کر بند کرتے تھے، اکیلے علی نے اٹھایا ہے۔ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ عمرو کو مارنے کے لیے کوئی نبی مدد کرنے آیا ہو، نہ خیبر میں آیا، نہ خندق میں آیا، نہ بدر میں آیا، نہ صفین میں، نہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کر تلوار اٹھائی ہو رسول اللہ کے ساتھ میں۔ قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 82، اگر تم نے مدد نہ کی تو تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے، تمہاری نبوتیں چلی جائیں گی، تمہارے عہدے چلے جائیں گے۔ اب بچا لو قرآن کو، یا پھر وہ مانو جو ہم کہہ رہے ہیں، یا پھر وہ مانو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بھی مشکوک ہو جاتی، قرآن کی یہ آیت بھی مکمل نہ ہوتی اگر ہمارے سامنے قول رسالت مآب نہ ہوتا۔ رسول اللہ نے اپنے لبوں کو جنبش دے کر قرآن کی اس آیت کو بچا لیا، یہ کہہ کر کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، ایوب کو ان کے صبر میں، یوسف کو ان کے جمال میں، چہرہ علی پر نگاہ ڈالو، 1,23,999 انبیاء کے جمالات و کمالات کا مظہر ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ تمام نبیوں کی صفات سمیٹے ہوئے ہیں علی، اور بے شک ہر مشکل میں مددگار ہے علی، لیکن نجات ملے گی ہمارے عمل اور اعمال پر۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ باریک سی لکیر جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ سمجھ پا رہے یا نہیں۔ 1,23,999 انبیاء کے کمالات اور جمالات کی صفات کا مظہر ہے علی۔ ساری نبیوں کی نبوتوں کو فاسق ہونے سے بچا لیا ابو طالب کے بیٹے نے۔
मैंने तो तारीख में ये भी देखा है कि शम्स तबरेजी ने कसीदा लिख दिया कि दर सूरत पेबंद जहां बूद अली बूद ता नक्श जमी बूद जमा बूद अली बूद। जब ये जमीन नक्श पेबंद थी, कुछ नहीं था जमीन पर, उस वक्त भी अली था। दर सूरत पेबंद जहां बूद अली बूद ता नक्श जमी बूद जमा बूद। कोई दुनिया नहीं बनी थी, उस वक्त भी अली अली था। बेशक अली अली था, मगर अली ने भी उस अल्लाह को सजदा किया। नहीं तुम खुदा ना समझ लेना। देखिए खवारिज ने बड़ा कुरान पढ़ा था, इतना कुरान पढ़ लिया था कि अली को ही इस्लाम से और कुरान से खारिज बता दिया था, कुरान से खारिज कर दिया था। अली ने कहा इनके कुरान गर्दनों में अटका हुआ है, नीचे नहीं उतर रहा है। तो जो इतना कुरान पढ़ ले तो वो भी जहन्नुमी है। बात वहां से हो रही। और जो अली को खुदा कह दे, भाई ना, कुछ लोग मोहब्बत में जाएंगे, कुछ लोग बुग़्ज़ में जाएंगे। वो बारीक लकीर आपको समझा रही हूं कि कहीं खुदा ना समझ लेना, ये अली भी अल्लाह को सजदा करता है और बेशक अली मदद करता है, बेशक यही रास्ता सिरात है, लेकिन हम बख्शे जाएंगे। मालिक यौमिद्दीन, वो यौम आखिर का मालिक है। हमारा अमल और हमारा आमाल हमारी पहचान है। हम पत्ते न हिदायत की शजर के। अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हम शियाने हैदरे कर्रार है। लोग हमसे न पूछे कि आप कौन है, हमारे अमल से, हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारी जबान से वो ये बता दे। ऐसा लग रहा है कि ये अली जा रहे हैं, अली वाले जा रहे हैं, ये शिया जा रहे हैं। हमें अपने किरदार से ये साबित करना है। बेटियों के लिए पढ़ रही हूं, और ये तभी मुमकिन है। देखिए अगर कुरान सिर्फ गलों में अटका है, दिलों तक नहीं उतर रहा है, तो दिलों का जंग नहीं हट रहा है। पढ़ा ना, मैं जिसे पढ़ा तकरीर में किया था कि तिलावत कुरान दिलों में लगा हुआ जंग छुड़ा देती है। और जब ये कुरान उतर कर, गले से उतर कर दिलों तक जाता है, तब इंसान मोमिन बनता है। कुरान सबके लिए आया है, सबके लिए आया है, किसी खास फिरके या गिरोह के लिए नहीं। लेकिन हम मजलिसों में बैठकर वाह वाह करते रहे और वो नहीं समझ पाए जो मौला ने कहा। मजलिसों में जाकिर ने पढ़ा कि पूरा कुरान सूरह हमद में सिमटा है, सूरह हमद बिस्मिल्लाह में सिमटा है, बिस्मिल्लाह बे में सिमटी और बे उस नुक्ते में सिमटा है जो बे के नीचे लगी है। और मौलाए कायनात ने कहा वो नुक्ता मैं हूं। यही तो जाकिरीन पढ़ते और सबने वाह वाह कर दी और बात खत्म हो गई। वो जो दूर बैठे थे उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर अली ने कहा है कि पूरा कुरान एक नुक्ते में सिमटा हुआ है, तो इसका मतलब कुरान नुक्ते में सिमटा हुआ है। फिर हमें तहकीक करना पड़ेगी कि कुरान नुक्ते में कैसे सिमट सकता है। उन्होंने ये नहीं सुना, ये नजरअंदाज कर दिया कि वो नुक्ता में नहीं। उन्होंने कहा नुक्ते में सिमट सकता है, 6666 आयात नुक्ते में सिमट सकती है। और तहकीक करते करते उन्होंने कंप्यूटर को इजाद कर दिया। हम वाह वाह करते रहे। उन्होंने कंप्यूटर बना लिया। अब जो कुछ हम सुन रहे हैं वहां हमें फिक्र करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़हनों को बुलंद करें, क्योंकि हम उस जगह पर बैठ रहे हैं, उस फर्श अज़ा पर बैठ रहे हैं जहां पर कुरान बताया जाता है। और कुरान वो किताब है कि जिस पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि आखिर है क्या इसमें कि इतना छोटा सा मुल्क सुप्रीम पावर के सामने खड़ा हो गया। वो जो हमेशा ये सोचा करता था कि हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, एक छोटे से मुल्क ने सिर्फ इल्म की वजह से शिकस्त पे शिकस्त,
اور کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. یہ قرآن ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. یہ میرے بچے سب ہاں ہاں کر رہے ہیں. اگر ان میں سے 2 بچوں نے بھی عمل کر لیا تو یقین جانیے میرا بھی سامان نجات ہے, بانی مجلس کا بھی سامان نجات ہے, حاضرین مجلس کا بھی. صلوات عہدے پر محمد. شوق پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر, شوق پیدا کرنا پڑے گا. کوئی بھی تفسیر قرآن کی ڈاؤن لوڈ کر لو, کوئی تفسیر, میں نے تفسیر نمونہ بتائی, ڈاؤن لوڈ کرو اور ایک ایک آیت پڑھنا شروع کرو. یقین جانو یہ پیر زمین پر نہیں رہیں گے. ایسی معجزہ کتاب ہے, ایسی معجزہ ہے قرآن مجید. یہ درسگاہ ہے, چوتھے امام ایسی درسگاہ لگائے ہوئے, بہت سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک طالب علم آیا اور آ کر برا بھلا کہنا شروع کیا. تو باقی سب کو غصہ آیا کہ یہ کیا بولے چلا جا رہا ہے, اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے. سب کو غصہ آیا. امام کہہ رہے خاموش رہو, امام کہہ رہے خاموش رہو. جب وہ چلا گیا تو باقی طلباء نے غصہ کیا کہ آپ کچھ بولے ہی نہیں, اتنا برا بھلا کہہ کے چلا گیا آپ کو. امام نے کہا چلو اس کے گھر چلتے. سب کو لیا اور اس کے گھر گئے, دخل باب کیا, سلام کیا, اندر نہیں بلاؤ گے, آئیے. اور دیکھا ساروں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. تربیت کیسے کی ہے, ساروں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. کہا تو نے مجھے جو کچھ کہا, اگر مجھ میں یہ برائی ہے, یہ ساری برائیاں اگر مجھ میں ہیں تو میں انہیں دور کروں گا. اللہ مجھے توفیق دے. اور اگر مجھ میں یہ برائیاں نہیں ہیں اور تو نے کہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے. دیکھیے صابر سارے امام تھے, صبر کا لقب سید الساجدین کے ساتھ. ایک پیغام اور, یہ بھی چوتھے امام سے ہے. جب چوتھے امام کی مجلس سے پڑھ رہی تھی تو یہ سب تیاری کی. ایک پیغام اور, جیسے مجلسوں میں آتے لوگ, بھئی ہم نے کہا تھا کہ 8 بجے شروع ہو جائے گی, آپ 9:30 بجے آئے. تو انہوں نے دلیل دی کہ کیا بتائے, وہ مہمان آ گئے تھے گھر میں, بڑا جام تھا راستے میں, بڑا جام مل گیا. اب ہمیں پتا ہے کہ غلط کہہ رہی ہے کیونکہ انہی کے پڑوس سے آئی, انہوں نے کہا نہیں وہ سو رہی تھی, اور ہمیں پتا کہ وہ سو رہی تھی, جانتے ہیں ہم. چوتھی امام کیا کہہ رہے ہیں, اگر کوئی تمہیں آرگومنٹ دے تو تم اس کی بات مان لو, قربان ہو جاؤ, تم اس کی بات مان لو, بھلے ہی وہ جھوٹ بول رہا ہو, بھلے ہی وہ جھوٹ بول رہا ہو. جھگڑا نہ کرو, دل برائی نہ کرو. جب ہم نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں, آپ سو رہی تھی مجھے پتا چلا, دل برائیاں ہوئی. اگر انہوں نے تمہیں کوئی دلیل دے دی ٹھیک ہے, آپ بہتر کہہ رہے ہیں. یہ پیغامات ہے, یہ تربیتیں ہیں, یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, یہ شریعت ہے. صرف چوتھے امام نے گریا نہیں کیا, امام حسین علیہ السلام نے کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں سجائی ہے. کربلا پیغام ہے انسانیت کا. اسلام کیا ہے یہ کربلا نے بتایا ہے. اگر یہ نہ ہوتے نہ قرآن سمجھ میں آتا نہ دین سمجھ میں آتا. امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ کر کربلا بسا کر اسلام بھی بتا دیا اور قرآن بھی بتا دیا. امام نے مدینہ چھوڑا, آسان نہیں تھا. نانا کا روزہ چھوڑنا, اماں کی مزار چھوڑنا, چھوڑ دیا کربلا کو آباد کری. امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حر بنائے ہیں, ایک حر نہیں. جناب حر کا تذکرہ ہم اس لیے کرتے ہیں
کیونکہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا لشکر روکا تھا، اگر نہ روکا ہوتا شاید کربلا نہ ہوتی، ایسا سوچا جاتا ہے، حالانکہ کربلا تو ہونی تھی۔ لیکن 34 یا 35 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خطبات سن کر ان سے متاثر ہو کر یزید کے لشکر کو چھوڑا تھا اور امام کے ساتھ آ گئے تھے۔ یہ کردار پیش کیا کربلا۔ یقین جانیے قرآن کی آیات، بہت ساری آیات ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ موت میں ذائقہ ہے، موت میں ذائقہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ کسی نے چکھا ہے ذائقہ؟ موت کا ذائقہ نہیں چکھا، چکھ ہی نہیں سکتے موت کا ذائقہ۔ جب آتی ہے تو موقع ہی نہیں دیتی ہے کہ کوئی چکھ پائے، آئی اور لے کر چلی گئی۔ لیکن موت میں ذائقہ ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں جناب قاسم سے جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا کہ قاسم تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے، کہا چچا شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر دل میں محبت امام حسین علیہ السلام ہو تو موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھیے موت سے کون لوگ ڈرتے ہیں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جن کی دنیا میں خواہشات لمبی لمبی ہوتی ہیں، جن کی دنیا میں بڑی خواہشات ہوتی ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، ان کا دل دنیا میں لگا ہوتا ہے۔ دنیا چند روزہ ہے، موت ملاقات علی کا نام ہے، کا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا نا بیویوں، قلب سے ٹکڑے نکل رہے تھے جگر کے، تو جناب ام فروا نے بیٹے قاسم کو جناب قاسم کو بھیجا، کہا کہ جاؤ دادی کی حویلی جاؤ۔ تو جناب قاسم بول نہیں پاتے تھے۔ اب کتنے بڑے تھے جناب قاسم؟ آپ سمجھ لیجیے 2 برس کی، 2.5 برس کی، یہی تو عمر رہی ہوگی، کیونکہ کربلا میں 13 برس کے ہیں جناب قاسم۔ آستینوں کو پلٹا، گریبان کو کھولا، کہا جاؤ دادی کی حویلی چلی جاؤ، وہ بھی سمجھ جائیں گی کہ کوئی قیامت گزر گئی ہے۔ جناب قاسم دادی کی حویلی گئے، جیسے جناب زینب نے قاسم کی حال دیکھے جلدی سے ابا سر پہ ڈالی اور بھابھی کے گھر آ گئی۔ کیا دیکھا کہ بھائی کے قلب سے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں۔ جناب زینب نے جلدی سے تشت لگایا۔ ننھے سے قاسم عادی تھے باپ کے سینے پہ سونے کی، جلدی سے باپ کے سینے سے لپٹ گئے۔ تو جناب فروا آگے بڑھی، کہا بیٹا قاسم باپ کے سینے میں تکلیف ہے، سینے پہ نہ چڑھو۔ امام حسن علیہ السلام نے جناب فروا کو قریب بلایا، کہا قاسم میرے سینے پر آتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے، فروا میں تم سے کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولیے صاحب کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا کبھی ایسا وقت آ جائے جب میرا حسین اکیلا ہو، پریشان ہو، تو میں نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا ہے، اسے کھول کر پڑھ لینا، جب میرا بھائی مشکل میں ہو تو تعویذ مشکل میں مدد کرے گا۔ بیبیوں 60 ہجری میں مدینہ ویران ہو گیا، ایک بیوہ ماں ایک یتیم کو لے کر کربلا آ گئی۔ جانتی ہو نا بیویوں، ایک خدا کسی کو بیوہ نہ کرے، خدا کسی بچے کو یتیم نہ کرے، لیکن ایک بیوہ کا سہارا اس کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ ایک بیوہ ماں کا سہارا۔ آج جناب قاسم کا ذکر کرنا ہے بیویوں، آسان نہیں ہے جناب قاسم کا ذکر کرنا۔ جانتی میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جناب قاسم بچپن سے اتنے نازک بدن تھے۔ جملہ ذہن میں رکھیے گا، جملہ ذہن میں رکھیے گا تو کربلا سامنے آ جائے گی، پھر مسائل
जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तारीख में पढ़ा है कि जनाब कासिम इतने नाजुक बदन थे कि जनाब फरवा जनाब कासिम को ऐसे कपड़े पहनाती थी नर्म के बच्चे के तन में चुभे नहीं, जनाब कासिम को कपड़ा भी चुभता था। समझ गई, समझ, आवाजें बुलंद हो गई। जज़ाकुम रब्बुकुम बारिलाहा, इन बुलंद होती हुई आवाजों पर रहमतें नाज़िल करना। ये बीबी आज उसको मुर्सा देने आई है जिसके दिल में ये अरमान था कि मेरा लाल बड़ा होगा, जवान होगा, सर पर सेहरा सजाऊंगी। देखिए ये इख्तिलाफी मरहला है कि जनाब कासिम की शादी हुई या नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जब बेटा बड़ा होने लगता है ना कि माँ की आंखों में एक ख्वाब होता है, वो अपने बेटे के सर पे सजा हुआ सेहरा देखने लगती है। रोज़े आशूरा, रोज़े आशूरा, एक के बाद एक जा रहे, एक के बाद एक जा रहे। एक बार जनाब कासिम भी चचा की खिदमत में आए, कहा चाचा मुझे भी रन में जाने की इजाजत दीजिए। कहा कासिम तुम्हें देखता हूं तो भाई नजर आते हैं, कासिम तुम्हें मुझे मेरा भाई हसन नजर आता है, तुम्हें कैसे इजाजत है? तू लो बीवी हो जनाब कासिम, 13 बरस के 12 या 13 बरस के जनाब कासिम एक खेमे की पुष्ट में बैठे, घुटनों में सर दिए और रोना शुरू किया। अगर कोई यतीम रोता है ना, अगर कोई यतीम रोता है तो माँ तड़प जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे यतीम को कुछ कह दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मेरे यतीम को कुछ कह दिया। न जाने करबला से कूफा और कूफा से शाम था, उम्मे रबाब कितनी बार तड़पी होगी, नहीं मालूम सकीना कितनी बार तड़पी है। माँ ने बेटे की आवाज सुनी, कहा बीबी ज़ैनब मुझे लग रहा है मेरे बेटे कासिम की आवाज है, मेरा बेटा गिरिया कर रहा है। जनाब कासिम करीब पहुंची, देखा कासिम सर निहुराए बैठे हैं। बेटा कासिम क्या हुआ? कहा चाचा रन में जाने की इजाजत नहीं दे रहे। कहा चलो अम्मा बुला रही है। जनाब कासिम बीबी के पास आए, जनाब फरवा के पास आए। जनाब फरवा ने बेटे का चेहरा देखा और याद आया कि इमाम हसन ने ताबीज दिया था। बस उस ताबीज को खोला, उसको पढ़ा, जल्दी से सर पे हवा डाली और पहुंची इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास। वो खत दिया, बीबियों कोई ताबीज नहीं है, इमाम हसन का खत है। भाई ने भाई का खत देखा, आंखों से लगाया, अब्बास को बुलाया, ए अब्बास कासिम को तैयार करो। बस बीवी आप ये जुमले सुन लीजिए, ये जुमले सुन लीजिए, अगर बर्दाश्त कर गई तो आगे बढ़ूंगी वरना मसाइब खत्म हो गए। अब्बास कासिम को तैयार करो। जनाब अब्बास करीब आए। बीवियों जो भी शहीद रन में जा रहा था, जो भी शहीद जा रहा था, गाजी अब्बास उसे तैयार कर रहे थे। गाजी अब्बास ने कासिम को तैयार करना शुरू किया। चाहते हैं कि कासिम को सिरा पिधा दे। सिरा जानती हो बेटियों के लिए पढ़ रही हूं, सिरा वो चीज होती है जो सीने से बांधी जाती है, एक लोहे का लिबास है जिससे सीना भी बचता है और पुष्ट भी बचती है। अगर कोई वार करे तो तलवार उसको रोकी, वो तलवार को भी रोकती है, वो तीर को भी रोकती है, वो दुश्मन का हर वार अपने ऊपर ले लेती है। सिरा इसलिए पिनाई जाती है। जनाब कासिम को चाहती है पास के कोई सिरा पिनाए। जनाब कासिम इतने छोटे, कोई सिरा जनाब कासिम को नहीं आ रही। एक बार ये सिरा उठा के देखी, एक बार वो सिरा उठा के देखी, एक बार वो सिरा उठा के देखी। कहा कासिम इतने छोटे हैं, कोई सिरा नहीं आ रही। एक बार अली के लाल ने कहा अरे मैं पोता हूँ अली का, ये चचा मैं ऐसे ही मैदान में जाऊंगा। अरे नाजुक बदन से बिना सिरा के मैदान में पहुंचा। अरे दुश्मनों का न रहा, एक बार दुश्मनों ने देखा अरे ये अली का पोता है, इसे
بیویوں بس تصور شرط ہے کیسے حسین نے قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا. ارے قاسم کا لاشا تقسیم ہو چکا ہے, کیسے اٹھایا ہوگا لاشا. ارے خان قاتل لکھتے ہیں کہ جتنے ٹکڑے حسین کو ملے حسین نے ان ٹکڑوں کو چنا, خیمہ گاہ لے کر آئے, بیویوں نے مسند بچھائی. ارے فرما میرا لال